بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے لاشعور میں بے شمار چیزیں چلتی رہتی ہیں اور وہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے یا غیر ارادی طور کے اوپر آپ کے ذہن میں ایک دم سامنے آ جاتی ہیں۔ میں نے آج سے کوئی 37-38 سال پہلے ایک سٹوری پڑھی تھی جس کا نام تھا وولفز آف سرنوگریز۔ کیا نام تھا؟ وولفز آف سرنوگریز، یعنی سرنوگریز کے بھیڑیے۔ وہ سٹوری کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اس سٹوری میں ایک بوڑھیا عورت ہوتی ہے اور وہ ایک کاسل کے اندر آتی ہے، اور یہ سٹوری وہ سناتی ہے کہ جو سرنوگریز ہے، یہ سرنوگریز بیسیکلی فیملی کا نام ہے اور اس فیملی کا تعلق ہوتا ہے جرمنی کے ساتھ۔ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اس فیملی کے متعلق یہ حقیقت ہے کہ جو بھی اس فیملی کا ممبر ہلاک ہوا یا مر جاتا تھا تو مرنے کے بعد اس سے بھیڑیا بنتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ بھیڑیا بنتا تھا۔ اور پھر وہ بڑھیا مزید کہتی ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کاسل میں جس کی بھی ڈیتھ ہو اس سے بھیڑیا بنے، بلکہ اس کاسل میں ڈیتھ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس مرنے والے کا تعلق بھی سرنوگریز فیملی سے ہو، تب جا کے وہ بھیڑیا بنے گا۔ ایک بات۔ دوسری، اس سٹوری میں یہ بوڑھی عورت بتاتی ہے کہ جب بھی اس کاسل میں کسی سرنوگریز فیملی کے بندے کی ڈیتھ ہوتی تھی تو اس سے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ارد گرد کے جو بھیڑیے ہیں وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے، آوازیں لگانا شروع کر دیتے تھے، غرانا شروع کر دیتے تھے لیٹ نائٹ، اور بعض اوقات درخت بھی گرتے تھے ارد گرد، جو اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ سرنوگریز فیملی کا کوئی نہ کوئی بندہ مرنے جا رہا ہے۔ جس جگہ اس بڑھیا نے یہ کہانی سنائی تو جو باقی لوگ تھے وہاں پہ اور جن کی یہ بڑھیا ملازم تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں ہے، اور تمہیں اتنی ڈیٹیل کا کیا پتہ ہے؟ تو وہ بڑھیا ان سے کہتی ہے کہ دراصل میں خود سرنوگریز فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن جب ہماری فیملی زوال پذیر ہوئی تو میں اس کاسل سے چلی گئی تھی، اور اب میں آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کے ملازم کی شکل میں آئی ہوں، اور میں واحد سرنوگریز فیملی کے ممبر اس وقت باقی ہوں۔ یہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے اور اس دوران دوبارہ سے بھیڑیے چلانا اور چیخنا اور غرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑھیا کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب میرے بھی مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہاں پہ میں اس سٹوری کو اب مزید ڈسکس نہیں کرتا، میں اس کو سٹاپ کر دیتا ہوں، اور اس کی مماثلت یا اس کا تعلق ہمارے ملک کے ساتھ کیسے بنتا ہے، کیسے نہیں بنتا، اس کا بہترین جواب آپ کے پاس ہے، سلوشن آپ کے پاس ہے۔ یہ جس کاسل کی بات کی ہے اس بڑھیا نے، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ کاسل پاکستان ہے، یہ ہمارا وطن عزیز ہے، اور اس وطن عزیز میں کچھ بڑے خاندان تھے یا ہیں، کچھ سرنوگریز تھے اس کاسل کے۔ وہ سرنوگریز فیملی کے لوگ یہاں سے جیسے جیسے ان کا وقت دنیا میں ختم ہوتا گیا وہ یہاں سے نکلتے گئے، تو جو سرنوگریز یہاں سے نکلتا گیا اس کے بعد وہ بھیڑیے کی شکل میں دوبارہ آتا گیا، وولز بنتا گیا۔ ہم اگر اپنے ملک کے ارد گرد ماحول کو دیکھ لیں تو اس وقت پاکستان کے پولیٹیکل کینوس کے اوپر آپ کو جتنے بھی یہ بڑے نظر آ رہے ہیں حکومتوں میں، اس کا 85-90% جو لاٹ ہے، یہ لگتا ہے اسی طرح کی فیملیز ہیں۔ یہ 40 سال پہلے بھی تھے، یہ 50 سال پہلے بھی تھے، اور یہ 65 سال پہلے بھی تھے۔ وہی لوگ آتے ہیں، کسی اور شکل میں آ جاتے ہیں اور مزید خونخوار بن کے آ جاتے ہیں۔ یہ سرنوگریز فیملی کی باقیات لگتی ہے، یا ان کے جانے کے بعد یہ بھیڑیے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، کیونکہ اس ملک کا خواب علامہ اقبال نے جب دیکھا تھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سٹرگل کی تھی،
انہوں نے سرنوگریز کے حوالے سے تو ان کے ذہنوں میں بھی کبھی نہیں ہوگا کہ یہ سرنوگریز مریں گے تو اس کے بعد وولفز ان کی شکل میں آ جائیں گے۔ اب ان وولفز سے بچنے کے لیے کیا تدابیر کی جا سکتی ہے اور کیا نہیں کی جا سکتی، یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے تدبیریں کرنی ہے، کہ ان وولفز سے بچا بھی جائے، نقصان سے بھی بچا جائے اور ملک کو بھی آگے لے کے جایا جائے۔ کیونکہ اس وقت جس بے چینی اور جس کرب اور جس انسرٹینٹی کے فیز سے پاکستان گزر رہا ہے، شاید ہی دنیا کا کوئی ملک اس وقت اس صورتحال میں ہو، اور نہ ہی پچھلے 75 سالہ تاریخ میں پاکستان میں اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہوں، جس کو شیئر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ جو پچھلے 3-4 دنوں میں اس ملک میں ہوا، اس کو شیئر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی بھی ہیں اور ہم پاکستانی سے پہلے مسلمان بھی ہیں، اور ہم جو کرتوت کر رہے ہیں تو یہ تو کسی بھی طریقے سے ان وولفز آف سرنوگریز سے کم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ان سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم ان وولفز آف سرنوگریز کا اس وقت کلا کما نہیں کریں گے یا ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ پورے کے پورے معاشرے کو چیر پھاڑ لیں گے، اور خود اسی طریقے سے جا کے کسی چودھویں چاندنی کی رات کو پھر آوازیں لگائیں گے۔ کیا کریں گے؟ پھر آوازیں لگائیں گے اور پھر کسی کی موت کا انتظار کریں گے، اور پھر کوئی اور مرے گا تو پھر جا کے کچھ اور بیڑیاں نکل آئیں گے۔ اب یہ قسمت ہمارے ملک کی کب تک ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ ہمیں ان وولفز آف سرنوگریز والے مائنڈ سے چھٹکارا ملے، اور ہم اس ملک کو اس کے اصل مقصد اور جس نصب العین کے تحت اس کو بنایا گیا تھا اس کو پورا کرنے کی طرف آگے اپنا سفر شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔